आज की वीडियो में आप देखेंगे पेंसिल से हम कैसे अपने बालों को खूबसूरत बना सकते हैं। फैब्रिक को रीयूज़ करने के बेहतरीन आइडियाज़ जिनसे आप ढेरों शॉपरों को ठिकाने लगा सकते हैं। प्लस इसमें गमलों को हैंग करने के आइडियाज़ भी शेयर किए गए हैं। हाँ, कर लें स्क्रॉल, फ्री में कुछ ना सीखिएगा। अगली वीडियो में ना मैंने जैज़ कैश के थ्रू 10-10 रुपये मांगने शुरू कर देने हैं आपसे कि आप लोग सुनते हैं जी क्या क्या होगा, स्क्रॉल कर देते हैं। टिक के देखा करें क्या शेयर किया है, फ्री में सिखा रही हूँ। बस आप लोगों ने लाइक करना होता है और प्यारा सा कमेंट करना है कि आप किस शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग। यहाँ पर हमने ली है एक अदद पेंसिल और साथ में ऊन के धागे ले लिए हैं। ऊन के धागे बड़े ही प्यारे कलर्स में आ जाते हैं और ये 20 रुपये 30 रुपये की गुट्ठी मिल जाती है आराम से। ये बड़े बड़े मैंने लिए हुए हैं उनके धागे, लेकिन इससे भी छोटी मिल जाती हैं आराम से। आप उनके साथ बहुत क्रिएटिव चीज़ें बना सकते हैं। इनको बना के सेल भी कर सकते हैं, किसी को गिफ्ट दे सकते हैं, भतीजी भांजियों के बना के लगा सकते हैं। तो ये देखें, मैंने एक बड़ा धागा लेके इसकी पेंसिल के एक सिरे से दूसरे सिरे तक टेप लगा दी है। मतलब शुरू में और एंड पे थोड़ी थोड़ी टेप लगा दी है ताकि धागा टिका रहे। उसके बाद हमने गिरा दी है और कुछ इस तरह से सारी गिरे ही हमने धागे को कुछ इस तरह से पेंसिल के ऊपर से गुजारना है, जिससे गिरा लगती जाएगी। और हमने आधी पेंसिल को कुछ इसी तरह से कवर कर लेना है। करते जाना है। बहुत आराम और बड़ा सुकून वाला काम है। इसको बनाने में बहुत ही मज़ा आता है। आप इसमें मल्टी कलर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। चलें जी, अब हमारा इतना हो चुका है कि अब हम इसको उतार लेंगे। अंदाज़े से ही मैंने ये बनाया था। कुछ इस तरह से हमने दोनों सिरों से धागे को पकड़ के गिरा दे देनी है और बड़े एहतियात के साथ आपने ये उतार देना है। धागा जो दरमियान में डला हुआ है बस उसको थोड़ा खींचेंगे और ज़रा टाइट करके गिरा दे देंगे तो आपका एक अदद फूल बन जाएगा। इस तरह के फूल आप अपने कपड़ों पे भी लगा सकते हैं। आप इनके साथ अपने इयररिंग्स बना सकते हैं। आप इनके साथ सरों के लिए पिन्ने बना सकते हैं, पोनियों पे लगाए जा सकते हैं, बैंगल्स के ऊपर लगाए जा सकते हैं। आजकल ऊन के धागों की बनी हुई चीज़ें बड़ी ट्रेंडिंग में हैं। इंडिया साइड पे, पाकिस्तान साइड पे बड़ी महंगी महंगी बिक रही हैं। इस तरह की चीज़ें आप फ्री में ये देखें सीख के 5 मिनट के अंदर अपनी बहुत सारी इस तरह की ऊन के धागे से पिन्ने बना सकते हैं। चले मैं आपको दिखाती भी हूँ ये बनी हुई कैसी लगेंगी। कुछ इस तरह से मैंने एक अदद पिन ले ली है। इस तरह ना पिनों के ऊपर जो भी मोटिफ लगे हुए होते हैं वो उतर जाते हैं या तो कहीं गिर के गुम हो जाते हैं। ये पिनें कहीं काम नहीं आती, तो दोबारा इनको यूज़ करने के लिए ये आइडिया भी बेहतरीन है। यहाँ पे मैंने ग्लू गन का यूज़ करते हुए इसको कुछ चिपका लिया। आप स्मथ बॉन्ड UHU कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में ऊपर मैंने एक अदद मोती लगा दिया है। तो देखिए कितनी प्यारी लग रही है। बच्चियों के सरों पे लगाएं, उनके कपड़ों के साथ मैचिंग करके बनाएं और बड़ा मज़े का टीवी देखते देखते, मोबाइल देखते देखते आप ये काम कर सकते हैं। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा ये वाला आइडिया आप लोगों को कैसा लगा। अब बारी आती है फैब्रिक के छोटे छोटे पीसेस को यूज़ करने के। मेरे पास ऐसे बहुत सारे पीसेस होते हैं और मेरी कोशिश होती है कि मैं फैब्रिक से कुछ ना कुछ बनाऊं जो कि मेरे भी काम आ सके और मेरे देखने वालों के भी। यहाँ पर हमने फैब्रिक के कुछ पीसेस निकाल लिए हैं। ये वाला फैब्रिक का पीसेस मुझे ना थोड़ा सा तिरछा लग रहा था, तो देखते हैं आगे जाके ये इस्तेमाल होता है कि नहीं। ये मैंने एक शर्ट अपनी बेटी की पिछले साल शायद काट के रखी थी, तो मुझे टाइम ही नहीं मिला इसको सीने का। शायद पता नहीं कपड़ा कम पड़ रहा था, तो बस ये कटी की कटी रह गई। आज ये इस्तेमाल हो रही है। कुछ इस तरह से हमने तिरछा थोड़ा साइडों से कपड़े को काट लेना है। आप सिर्फ शेप देखिएगा। बेशक आप ये शेप किसी भी पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं, चार्ट पेपर पे, तो ये वो ज़रा हार्ड भी होता है, या कार्डबोर्ड पे भी आप ये शेप ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने ये कपड़ा लिया था ब्लैक कलर का, थोड़ा तिरछा था, तो हमने उसको हटा दिया, दूसरा कपड़ा ले लिया और मैंने ये देखें एक डी शेप, परफेक्ट किस्म का डी काट के आपने, तो दरमियान वाली शेप को डी की शेप में आपने काट लेना है कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे कोई भी किसी किस्म का भी कपड़ा बचा हुआ, ये मैंने एक दफ़ा पिलो के सिलाई किया था, उसी में से ये कपड़ा बचा हुआ था, तो मैंने वो यूज़ कर रही हूँ। तो आप पुराना नया जो भी कपड़ा आपको मिले आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। नए कपड़ों से, नए बचे हुए पीसेस से चीज़ बनाए ना तो बहुत प्यारी लगती है। आप यकीन करें इस तरह की चीज़ें ऑनलाइन सेल हो रही होती हैं और ये बड़ी प्यारी बनती हैं। आपका सिलाई में हाथ भी थोड़ा सीधा हो जाता है। तो आजकल बच्चियों को भी छुट्टियाँ हैं, तो छोटी बच्चियाँ हैं आपके घर में 10 साल 12 साल 15 साल, उनको सिलाई मशीन दे के बिठाएं और ऐसी चीज़ें सिखानी चाहिए, क्योंकि बच्चियों को भी कोई ना कोई हुनर आना चाहिए। ये सिलाई वगैरह तो हर किसी बच्ची को आनी चाहिए ना। अगला हमने जो पीस अटैच करना है कुछ इस तरह से हमने काट लिया है। तो बस जी ये 3 पीस हमारे इधर जुड़ने थे। अब जो हमने तिरछा कपड़ा काटा था उसकी मैंने थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग भी कर ली थी सिलाई करते हुए। गर्मियों में ना मेरे मोबाइल को बहुत मसला होता है
جب میں کوئی کوکنگ کا کوئی کلپ لینا چاہوں یا ویسے بھی میں کچھ ریکارڈنگ کرتی ہوں میرا موبائل بند ہو جاتا ہے گرم ہو کے. اتنے سالوں سے اس کو یہی مسئلہ ہے. تو کس کس کے موبائل بند ہوتے ہیں گرمیوں میں؟ میرا موبائل گرمی سے بند ہو جاتا ہے, کبھی کبھی چارج بھی نہیں ہو رہا ہوتا, تو بہت مشکل ہو جاتا ہے سارے کلپس کو ریکارڈ کرنا. تو میں اپنا یہ ریکارڈنگ کر رہی ہوتی ہوں, کبھی کبھی موبائل ہی بند ہوا ہوتا ہے اور میں لگی ہوئی ہوتی ہوں, یہ بھی ریکارڈ کر لیا وہ بھی, اور جب دیکھتی ہوں موبائل پہ کچھ ریکارڈ ہی نہیں ہوا ہوتا. اب یہاں دیکھیں ہم نے ترچھی سائڈوں کو دونوں کو سلائی کر کے سیدھا کر لیا, اور جو ہم نے گلائی میں ڈی شیپ کاٹا تھا نا اس کو بھی گلائی میں ہی ہم نے سلائی کر لیا, اوپر کی سائڈ ہم نے کھلی چھوڑی ہے. اب ہم اس کا درمیان نکال کے میں نے نشان لگا لیا ہے. اسی طرح جو ترچھا ہم نے کپڑا سائڈوں سے کاٹ کے رکھا, مطلب یہ والا کپڑا جو ہے اس کو بھی ہم نے بلو کلر کا نشان لگا لینا ہے درمیان نکال کے اس کا. اب ہم ان دونوں کو, کیونکہ ہم نے اس کا منہ کھلا رکھا تھا, اب ڈی کو تھوڑا اس کے اندر رکھ کے سلائی کر لیں گے تو یہ گم سلائی کے ساتھ سلائی ہو جائے گا. 2 سلائیاں یہاں پہ ہم لگا لیں گے. میچنگ کا دھاگا اگر یوز کریں تو فنیشنگ بہت اچھی آتی ہے. کبھی کبھی کپڑا ایسا نکل آتا ہے کہ اس کے ساتھ میچنگ ہی نلکی نہیں ملتی, جیسے اب میرے پاس نہیں تھی. یہاں پہ میں نے بکرم کا پیس لیا. یہ مردانہ بکرم ہے, کافی موٹی ہوتی ہے اور یہ خراب ہی نہیں ہوتی. کہیں سے کپڑا پھٹ جائے وہاں پہ بھی یہ لگا دی جائے نا تو بہت اچھے, میں کہتی ہوں دھلنے سے بھی یہ نہیں اترتی ہے, اتنے اچھے سے اس کپڑے کو جوڑ دیتی ہے دوبارہ سے. تو میں نے گلائی شیپ میں کاٹ لیا اس کو بکرم کو. اس کے بعد میں نے ایک بلیک کلر کا کپڑا لے کے ہم نے اس کا ڈیلا بنا دیا, اس کی آنکھ بنا دی ہم نے. تو جی ایک عدد اوپر نیفا بھی بنا دیا ہے. اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہاں پہ میرا موبائل اس ٹائم بند تھا اور میں نے کافی کچھ ریکارڈ کر لیا تھا. خیر ہم نے اب ان دونوں حصوں کو بھی جوڑ لیا ہے. جو ہم نے اوپر اس کا منہ بنایا تھا نا اس کو ہم نے ڈی کے ساتھ جوڑ لیا. اب آری آتی تھی لاسٹک ڈالنے کی, تو لاسٹک میرے پاس 3-4 طرح کی تھی, تو میں دیکھ رہی تھی کوئی ہلکے والی لاسٹک ملے جو میں اس کے اندر ڈالوں. میرے پاس 1-2 لاسٹک تھی, تھوڑی اچھی والی تھی, لیکن بچوں کے کپڑے میں ڈالنے کے لیے یہ ٹھیک ہے کیونکہ مہنگی بھی ہوگی ہے کافی. تو میں یہ والی یوز کر لیتی ہوں. جب میں کوئی DIY وغیرہ بناتی ہوں تو یہ آرام سے مل جاتی, سستی یعنی کہ مل جاتی ہے. تو 50-100 میں پتہ نہیں, مجھے لگتا ہے اس سے بھی کم کی ہوگی. اور یہ باریک والی کسی کام کی نہیں ہے, نہ اس میں جان ہے. تو یہ دیکھیں یہ تھوڑی سی اچھے والی, تو میں نہیں یہ نہیں ڈالیں گے ہم. چلے جی اب اوپر ہم نے تھوڑا سا جو چھوٹا سا نیفا بنایا تھا اسی کے اندر میں الاسٹک ڈال دوں گی, اور یہ ہمارا ایک عدد شاپروں کے لیے آرگنائزر بن جائے گا. اس کے علاوہ میں نے ایک بوٹل کے ساتھ شاپروں والا آرگنائزر شیئر کیا تھا, وہ آپ لوگوں نے اتنا پسند کیا. وہ بھی میں نے اپنی ایک سبسکرائبر کی ریکویسٹ پہ بنایا تھا, تو مجھے اتنے کمنٹس آئے, اتنے لوگوں نے وہ پسند کیا. بوٹل سے بنا ہوا آرگنائزر جس میں ہم شاپر ڈال سکتے ہیں, اس میں تو محنت لگی ہی نہیں نا, وہ تو 5-10 منٹ میں تیار ہو گیا تھا. بس اس کی شیپ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی ہم نے بنانا تھا اس کو. میں نے پہلی دفعہ فیبرک سے کوئی شیپ والی چیز بنائی ہے, جیسے یہ فش بن گئی ہے. ہماری ایک نرملا دوست ہے, وہ بھی ویڈیوز بناتی ہیں. یہ تو وہی جس کے اندر پانی, یہ تو وہی مٹکا ہے. سمجھ صاحب آپ بتاؤ, یہ یہاں سے کھلتا ہے. کھلنے کو نہیں دیکھنا, ہم نے شیپ دیکھنی ہے کس چیز کی شیپ ہے. یہ فش سمجھ جیت گیا. مجھے بھی دینا, مجھے یہ میں نے کہا یہ فش ہو سکتی ہے. 50 لے لے. 10 روپے. 15. 10 کی بات تھی, ایک شرٹ جیتنے کی بات ہوئی تھی بس. ماما 10 کا ہے, میں بانڈ لے. 15. 10 کی بات تھی, ایک شرٹ جیتنے کی بات ہوئی تھی بس. ماما 10 کا ہے, میں بانڈ لے آتا تھی. چلیں جی یہ کچھ اس طرح سے بنا ہے. آپ لوگوں نے مجھے بتانا یہ کیسا لگ رہا ہے. بس اب میں اس کو فریج کے ساتھ ہینگ کر دوں گی, اور اس میں ہم شاپر بن دیں گے. اس کے منہ کے اندر سے ہی شاپر بننے پڑیں گے, اور میں نے اس کی ایک لوپ بنا دیا تھا الاسٹک کے ساتھ اس کو ہینگ کرنے کے لیے. اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو الاسٹک کو تھوڑا بڑا کر کے ڈال سکتے ہیں, اور اسی الاسٹک سے آپ اس کو ہینگ بھی کر سکتے ہیں. بس اس کا منہ اوپر چلا جائے گا, تو بہتر یہی ہے کہ ایک چھوٹا لوپ بنا کے لگا دیں تاکہ یہ اپنی ٹیل سے ہی ہینگ ہو, اور نیچے کی طرف اس کا منہ ہو. شاپر نکالنا ڈالنا آسان رہے گا. اب آتے ہیں جی اس گملے کی طرف. یہ رہا گملہ, اس کو ہم نے ایک بڑا بہترین سا ہینگ کرنا ہے. تو یہاں پر میں نے کچھ رسیاں لے لی ہیں, کسی بھی قسم کی رسیاں آپ یہاں پہ لے سکتے ہیں. 2 کر کے میں نے 2 4 6 8 رسیاں ہمارے پاس ٹوٹل ہیں. اب ہم کیا کریں گے, ان ساری رسیوں کو سیدھا کر لیں گے, اوپر نیچے سے برابر کر لیں گے, اور جو سوراخ ہے اس میں سے ان رسیوں کو گزاریں گے. گزار کے ہم نے اندر کی طرف ایک بڑی موٹی گرہ لگا دینی ہے. رسیاں جو ہیں وہ مٹی سے پانی سے جلدی گلتی نہیں ہیں, خاص کر کے یہ جو رسی ہے نا یہ نہیں گلتی جلدی. اس کو
یہ جوٹ کی رسی ہے، اس کو سیبا بھی کہتے ہیں، پتہ نہیں اور کیا آپ لوگ کہتے ہوں۔ تو اس طرح سے ہم اس کی موٹی گرا لگا دیں گے اندر والی سائڈ پہ۔ گملے کو ہینگ کرنے کے 3-4 طریقے مجھے آتے ہیں، یہ والا بڑا آسان تھا تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اگر آپ لوگ کہیں گے تو میں 2-4 طریقے اور بھی شیئر کر دوں گی۔ یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے، 2 رسیوں کے 4 حصے کر لیے ہیں۔ اب ہم نے ایک گرا لگا دینی ہے، 2 رسیوں کو ایک گرا، پھر 2 رسیوں کو ایک گرا، اس طرح کر کے ان چاروں کو ہم نے الگ الگ ہی گرا لگانی ہے۔ گرا لگانے کے بعد جی ہم نے اب ہر 2 والے حصے میں سے ایک رسی نکالنی ہے، پھر دوسرے حصے سے بھی ایک رسی لے کے ایک چھوٹی گرا لگا دینی ہے۔ دیکھیں یہاں پہ یہ میرے بولنے سے زیادہ دیکھنے پہ فوکس رہے گا تو زیادہ اچھا رہے گا، بڑے آرام سے بیٹھ کے تسلی سے آپ نے کرنا ہے۔ یہاں پیچھے سے بھی یہ ڈھیلا نہ رہے، اس طرح کریں گے ہم۔ ادھر سے رسی لیں گے ایک اس طرف سے اور ایک دوسری طرف سے، یہ جو ہم نے 2 کا سیٹ بنایا ہوا ہے اس میں سے رسی لے کے ہم نے گرا لگا دینی ہے۔ اب یہاں پر اگر آپ کو ایک طرف 3 رسیاں نظر آ رہی ہیں تو ہماری ایک رسی ایکسٹرا بن گئی تھی تو گرا بھی لگ گئی تھی، تو میں نے پھر نہیں نکالی، زیادہ ہو گئی تھی رسی۔ تو یہاں پر ہم نے یہ گرا لگاتے لگاتے باکسز بنا دینے ہیں۔ اب آپ چاہیں تو پورا جنگلہ سا بنا کے اس کو رسیوں سے اسی طرح سے کور کر سکتے ہیں، بے شک آپ آدھے گملے پہ ہی یہ کر سکتے ہیں۔ اب رسی اندر سے سوراخ سے باہر نہیں نکلے گی کیونکہ گرا بہت موٹی ہے، تو یہاں پر ہم نے کچھ اسی طرح سے ایک رسی اس طرف سے ایک رسی دوسری گرا میں سے لیتے ہوئے ہم نے جالا سا بنا لیا ہے۔ اب ہم کر لیں گے اس کو سیدھا۔ اس کو بناتے ہوئے میں نے کلپ ریکارڈ کر لیے تھے سارے ہی، میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ ڈیٹیل سے شیئر کروں گی تاکہ جو بھی دیکھے اس کو اچھے سے سمجھ لگ جائے۔ ہم نے کچھ اس طرح سے اس کو سیدھا کر لیا ہے۔ اب اوپر بھی ایک گرا لگا دیں گے اور کہیں بھی ہم اس کو ہینگ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں، اب میں ایک اور موٹی سی گرا اس کے اوپر لگا دوں گی اور پھر ہم اس میں کوئی مٹی بھر کے کچھ بھی اس میں ہینگ کر سکتے ہیں، مطلب کوئی بھی کیا کہتے ہیں پلانٹس ایڈ اس میں کر کے اس کو ہینگ کر سکتے ہیں۔ مجھے اب سمجھ نہیں آ رہی تھی، میں اس کو بناتے ہوئے بھی یہی سوچ رہی تھی کہ میں اس کو کہاں پہ ہینگ کروں گی، میرے پاس ایسی کوئی جگہ نہیں تھی، کوئی کونے میں ہینگ کر لوں گی سوچ رہی تھی، کبھی کچھ تو میں بس اب دکھاتی ہوں کہ میں نے اس کو کہاں پہ رکھا۔ پہلے تو میں اس میں مٹی بھر لوں گی اور اس میں ہم یہ لگا دیں گے، اس کو گلد بہری کہتے ہیں، پتہ نہیں اور کیا اس کے نام ہوں گے، میں اس کو میں یہی کہتی ہوں۔ بچپن میں بہت یہ لگایا کرتی تھی گھر میں، ڈیلی پانی دینا، پلانٹس جو ہے نا مجھے بچپن سے ہی بہت پسند ہے۔ تو بس آج میں نے یہ ایک ہی پلانٹ ایسا بنایا ہے، یہ بھی میں بچوں کو یہ سمر کیمپ پہ چھوڑنے گئی تھی تو میں راستے سے ہی کسی کے نکال کے لے آئی تھی، مطلب تھوڑی بہت ڈنڈیاں یہ توڑ کے لے آئی تھی، تو آ کے میں نے یہ گملے میں لگا دیے تھے۔ تو آج اس کی مٹی نکال کے میں نے یہ آئیڈیا شیئر کیا ہے اور بس ہم نے کچھ اس طرح سے اس کو پانی لگا دیا ہے۔ اب میں اس کو ہینگ کروں گی۔ ہینگ کیا تھا میں نے پہلے اپنے ٹیرس پہ دروازے کے ساتھ، ایک کیل لگا ہوا تھا اس پہ میں نے ایک پہلے سے DIY کر کے مٹکیاں لگائی ہوئی تھیں، ان کو پھر میں نے یہاں سے اتار لیا اور یہ گملہ ہینگ کر دیا۔ پھر مجھے لگ رہا تھا یہ نہ ہو یہ گر جائے یا یہاں پہ اچھا نہیں لگ رہا، یہاں پہ مٹکیاں ہی اچھی لگ رہی تھی، دروازہ کھلتا بھی ہے، تو بس پھر میں نے یہاں سے اتار لیا۔ اتار کے میں اس کو لے گئی تھی ادھر ہی جہاں بھی میں نے اپنے پودے تھوڑے بہت رکھے ہوئے ہیں، وہاں پہ ہی میں نے ریلنگ کے ساتھ اس کو ہینگ کر لیا۔ آپ لوگ بتائیے گا ضرور یہ سارے آئیڈیاز آپ لوگوں کو کیسے لگے ہیں، ویڈیو کیسی لگی ہے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔